السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کے اندر کل کتنی سنتیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو نماز کے فرائض، جس میں نماز کے ارکان، نماز کی شرطیں شامل تھیں، اسی طرح نماز کے واجبات کو بیان کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز کے اندر کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے۔ کیا نماز کے اندر اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ تو نماز کے اندر 21 سنتیں ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ سنتیں بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا حکم بیان کروں گا۔ تو پہلی سنت، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، لیکن اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح دوسری سنت، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی جگہ میں کھلی ہوئی اور قبلہ رخ رکھنا۔ یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ان کی حالت پر رہنے دینا، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ جس حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں اٹھاتے وقت ہوں اسی حالت میں اس کو رہنے دینا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔ تیسری سنت، تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا بلکہ سیدھے کھڑے رہنا۔ چوتھی سنت، امام کو تکبیر تحریمہ اسی طرح ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے تکبیرات بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیرات کہے تو اتنی آواز سے کہے کہ پیچھے مقتدیوں کو آواز پہنچ جائے۔ یہ سنت ہے، بقدر ضرورت بلند آواز سے تکبیر کہنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ پانچویں سنت، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے۔ چھٹی سنت، ثنا پڑھنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ساتویں سنت، تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ آٹھویں سنت، تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نویں سنت، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح 10ویں سنت، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ 11ویں سنت، تعوذ، ثنا، تسمیہ اور آمین ان سب کو آہستہ آواز سے کہنا۔ 12ویں سنت، نماز کے اندر سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جتنا قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے مطابق قرآن پڑھنا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھنا، اور اسی طرح عصر اور ظہر کی نمازوں میں اوساط مفصل، یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک کی صورتیں پڑھنا، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل، یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا۔ یہ قیام کی ٹوٹل 12 سنتیں ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، یعنی جب رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اسی طرح سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد رکوع کے اندر سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو قومہ میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو دونوں تسبیح پڑھنا، یہ سنت ہے۔
یعنی امام تو اگر نماز پڑھا رہا ہے تو رکوع سے اٹھ کر جب کھڑا ہوگا تو اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور جو پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ یہ دونوں کہنا اس کے لیے سنت ہے۔ اس کے بعد میں سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھٹنے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد میں جلسے میں اور قعدے میں اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ دائیں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں، یہ سنت ہے۔ پھر اسی طرح قاعدے میں تشہد میں جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کرنا۔ پھر اس کے بعد میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد میں درود شریف پڑھنا، یعنی جب ہم نماز کے آخر میں التحیات کی مقدار بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد میں درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، دعائے معثورہ وغیرہ، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پوری دعا ہے، یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر جو آخری سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ پوری ٹوٹل 21 سنتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اب یہ سن لیجئے کہ ان کا حکم کیا ہے، کہ نماز کے اندر اگر ان 21 سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو کیا فرق آئے گا نماز کے اندر، کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ سنت اگر نماز کے اندر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت کے خلاف ہوتی ہے، آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، آپ جو فضیلت ہے سنت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن فرض آپ کا ادا ہو جاتا ہے، نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنت کا حکم ہے کہ سنت اگر نماز کے اندر چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کل قیامت کے دن محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے کہ اگر آپ نے سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنا شروع کر دیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ پھر جو ہے واجبات اس کو بھی چھوڑیں گے، پھر فرائض تک کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو اس لیے سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب آپ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے اپنی نماز کو ادا کریں گے تو آپ کی نماز بہت زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی، اور یہ نماز آخرت میں آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اب اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور آپ بھی انشاءاللہ اس سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔